قرآن کی تمامی معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان سیدہ منجیہ بی بی رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں سورہ بقرہ کی تفسیر، ترجمہ اور خلاصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا 11واں رکوع ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے اس رکوع میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد آتینا موسیٰ الکتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا تقتلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے، کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا کی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، یعنی ایک کے بعد ایک رسول بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجے۔ آگے فرمایا اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی۔ کھلی نشانیاں اس سے مراد معجزات ہے۔ 5 معجزات اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور آپ علی الاعلان اس کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے، جس کی تصدیق خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی اپنے معجزے کا اظہار کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہوتا ہے، جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک جگہ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں۔ فرمایا انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں۔ آپ نے اجعلو نہیں فرمایا، میں بناتا ہوں نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ اخلقو، میں تخلیق کرتا ہوں۔ یہ تو معجزہ ہے کہ آپ جو ہے مٹی سے پرندے کی مورت بناتے ہیں۔ اور ایک موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ مریضوں کو شفا پہنچاتے۔ ماں کے پیٹ سے اندھا ہے، جب اس کے سر پر آپ دست مبارک پھیرتے تو ماں کے پیٹ سے جو اندھا ہے اس کو بینائی لوٹ آتی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور جو کوڑی ہوتا ہے، جس کو سفید داغ دھبے کی بیماری ہوتی ہے، تو کوڑے کی بیمار کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شفا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پھیرنے سے مادر ذات اندھے کو بینائی دیتا ہے اور کوڑے کو شفا فرماتا ہے۔ معجزے کی شان اعجازی میں تب بھی کوئی فرق نہیں آتا تھا، مگر انہوں نے مجازن ان الفاظ کو اپنی نسبت سے کہا کہ میں احیی الموتی باذن اللہ، میں مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتا ہوں۔ اور ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ جو جیسا خود قرآن مجید میں آیا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ آپ نے کہا اُنَبِّئُكُم، میں بتاتا ہوں۔ اس میں بھی کوئی ذکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مطلع فرماتا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں، آپ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ میں بتاتا ہوں فرمایا۔ تو یہ تو معجزہ ہے۔ حقیقتاً اگرچہ واقعتاً حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی آگاہ کرتا ہے، مگر انہوں نے اس بات کا اپنے الفاظ میں اظہار نہیں فرمایا اور مجازی طور پر اس غیب کی نسبت اپنی طرف فرمائی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ
غیر اللہ کی طرف علم غیب کی نسبت مجازی طور پر جائز ہے، مجازی طور پہ علم غیب کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا جائز ہے، ورنہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فعل ہرگز سرزد نہ ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعوی نبوت کے سلسلے میں جو اعلانات فرمائے، یعنی کہ میں انبئکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، احیی، میں زندہ کرتا ہوں، اخلق، میں پیدا کرتا ہوں، آپ نے اس طریقے کے الفاظ ادا کیے۔ تو آج کے جو نام نہاد جو توحیدی لوگ ہیں، ان کا جو موقف ہے، یہ شرک ہو جاتا، وہ شرک ہو جاتا، وہ شرک ہو جاتا۔ اگر ان کے موقف کی روشنی میں وہ دیکھیں گے، اگر ہم، وہ سب کے سب شرک کی زد میں آئے بغیر نہیں رہ سکتے، سب کے سب شرک کے زد میں آ جاتے ان کے اگر نظریے سے ہم دیکھیں۔ اس طرح کے اگر فکر رکھیں گے، اس طریقے کے طرز فکر سے انبیاء کرام جو خالصتاً توحید کا پیغام لے کر انسانیت کی طرف آئے مبعوث ہوتے رہے ہیں، ان کی بقائے عظمت نبوت بھی تار تار ہوئے بغیر نہیں رہتی، اور وہ بھی شرک کے فتوے سے نہیں بچ سکتے۔ تو اس طریقے سے مطلقاً انکار کرنا یہ غلط ہے، بلکہ مجازی طور پر جو ہے نسبت کر سکتے ہیں، ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آگے میں دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پاک روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فرمائی، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے مدد کر سکتے ہیں، جو اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں۔ بعد والی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اور بعد میں یہودیوں کا جو حال تھا اس کو بیان فرما رہا ہے۔ آگے والی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت ہے، انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ تو یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کے انداز میں کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، یعنی ہمارے دل پردوں میں پوشیدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کرتا ہے۔ بہت فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اور بعد میں یہودیوں کا حال بتایا گیا کہ حافظ ابن کثیر شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب اللہ تبارک تعالیٰ کی سچی کتاب لے کر اللہ عز و جل کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، کہا اے اللہ تو اس نبی کو جلد بھیج جس کی صفتیں ہم توریت میں پڑھتے ہیں، تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ مل کر اپنا بازو مضبوط کر کے تیرے دشمنوں سے انتقام لیں۔ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو تمام نشانیاں آپ نے دیکھ لیے، پہچان بھی لیے حضور کو، دل سے قائل بھی ہو گئے، مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے تو ان کو حسد ہو گیا، حسد کیا اور آپ کی نبوت سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے لعنتی یافتہ ہو گئے وہ لوگ۔ بلکہ وہ مشرکین مدینہ جو
ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سنتے چلے آ رہے تھے، انہیں تو ایمان نصیب ہوا، بہت سارے مشرک ایمان لے کے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور بالآخر حضور کے ساتھ مل کر وہ یہودیوں پر غالب بھی آ گئے۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے یہودیوں سے کہا، تم تو ہمارے شرک کی حالت میں ہم سے حضور کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے، اور جب کہ وہ عام اوصاف جو تم حضرت کے بیان کیا کرتے تھے وہ تمام اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے تھے، اسی کا ذکر اس آیت میں ہے۔ پہلے تو مانتے تھے، انتظار بھی کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جب حضور کی تشریف آوری ہو گئی، حضور آ گئے، حضور کی شان دیکھ لیے، حسد میں آ گئے، اور تکبر سے اپنی ریاست کے کھو جانے کے خوف سے جو ہے صاف طور پہ انکار کر دیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے کئی جگہ حضور کے اوصاف کو بھی تبدیل کر دیا تھا، آیتوں کو تحریف کر دیا تھا۔ بہرحال یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اور بعد میں یہودیوں کا حال تھا، جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہا ہے۔ آگے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کی مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ دیکھیے اس سے یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس سے جو ہے ہر آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہیے ہمیں کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، طاعت کی جگہ نافرمانی، رضا الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سودا بہت ہی برا اور خسارے کا سودا ہے، بہت برا خسارے کا سودا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ منصب اور رتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، اور یہ بھی کہ حسد ایک ایسی خبیث بیماری ہے، مرض ہے، بہت ہی گندا، بہت ہی برا مرض ہے، جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ انسان سچ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، دل بھی اس کا قبول کرتا ہے، لیکن حسد، جلن، جیلس ہونا کیا کر دیتا ہے؟ حق سے بندے کو روک دیتا ہے اور بندے کو کفر تک لے جاتا ہے، جو کہ یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ ہم سب کو حسد سے بچائے۔ پھر حسد کا مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے حضور کی تصدیق کے بدلے میں حضور کی تکذیب کی، حضور کا انکار کیا، اور آپ پر ایمان لانے کے بدلے میں آپ سے کفر کیا، آپ کی نصرت اور مدد کے بدلے میں ان کو تو چاہیے، جب ان کو بتا دیا گیا تھا توریت میں کہ جب نبی آئیں گے تو تم ان کی مدد کرنا، ان کی حمایتی ہو جانا، لیکن انہوں کیا کرے؟ اس کے بدلے میں مخالفت اور دشمنی کرے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو غضب الہی کا سزاوار بنا لیے۔ وہ بدترین چیز ہے جو بہتر چیز کے بدلے انہوں نے لی، اور اس کی وجہ سے سوائے حسد، بغض، تکبر اور اناد کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں سے نہیں تھے، بلکہ آپ عرب میں سے تھے، اسی لیے یہ منہ موڑ کر بیٹھ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جس بندے کو چاہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چونٹیوں کی طرح ہوگا، جنہیں تمام چیزیں رونتی ہوئی چلے جائیں گی، اور جہنم کے بولس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں کی آگ دوسرے تمام
آگوں سے تیز ہوگی اور جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے اور حسد سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے وسیلے سے۔ اس کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ توریت کے علاوہ دیگروں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اے محبوب، تم فرما دو کہ اے یہودیو، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور سنو اللہ نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑا رچا ہوا تھا۔ اے محبوب، تم فرما دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ اس میں انبیاء کرام کو ناحق شہید کرنے والے جھوٹے یہودیوں کا بیان ہے یہ آیت مبارکہ میں، کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کے اتارے ہوئے یعنی قرآن مجید وغیرہ پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ جو ہم پر اتارا یعنی توریت اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہیں۔ بنی اسرائیل کی بچھڑا پرستی کا ذکر ان آیتوں میں ہے، اور یہ جو ہے یہودیوں کے خلاف حجت قائم کرتی ہے یہ آیت مبارکہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو 2 معجزات آپ کو عطا فرما کر بھیجا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک عصا، دوسرا ید بیضا یعنی ہاتھ روشن ہو جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا دست مبارک، آپ کا ہاتھ مبارک روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا۔ پھر جب آپ اپنا گریبان میں ہاتھ ڈال لیتے تو وہ اپنی اصلی حالت پر ہو جایا کرتا تھا۔ اس معجزے کو قرآن نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر کیا ہے۔ تو اسی معجزے کا نام ید بیضا ہے، جو ایک عجیب اور عظیم معجزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا، دن میں بھی نکلتا تھا اور رات میں بھی نکلتا تھا۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ دیکھیے ان کے دل میں تو بچھڑے کی محبت تھی، اللہ یہاں ایسا فرما رہا ہے، اللہ کی آنکھوں سے جو ہے دیکھ رہے تھے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہودیوں کے عمل اور ایمان میں تضاد تھا، دونوں الگ الگ چیزیں تھیں، وہ بولتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے۔ دیکھیے کہا اے محبوب تم فرما دو اگر دوسروں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہی ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل میں تو بچھڑے کی محبت بسی ہوئی تھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کے راکھ کو ہوا میں اڑا کر دریا میں ڈال دیا تھا، جس پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا۔ بچھڑا تو نیست و نابود کر دیا گیا، لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس معبود باطل سے لگا رہا۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو، اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے، بار بار کی عہد شکنیاں، کئی بار کے کفر بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تم نے کفر کیا
ان کے بعد کے پیغمبروں کے ساتھ تم نے سرکشی کی، یہاں تک کہ افضل الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی نہیں مانے، جو سب سے بڑا کفر ہے۔ تو یہودیوں کا جو فعل ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو عمل ہے وہ کچھ اور ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ اور اگر کسی کلیمہ گو مسلمان میں اس طریقے کی عادتیں ہوتی ہے تو یہ بہت ہی بری بات ہے، اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو تو۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہیں، تمہارا گھر تم اگر سمجھتے ہو، تو تم مرنے کی تمنا کرو۔ موت کی جو محبت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شوق جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی، یہ مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ البتہ جو دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا صبر و رضا اور تسلیم و توکل کے خلاف ہے، اور یہ ایسا ناجائز ہے کہ پریشانیوں سے پریشان ہو کر موت کی دعا مانگ لینا۔ ہاں یہ تو ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، مقبول بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کے موت ایک کیا ہے، محبت کا پیغام ہے کہ چلو مرے تو اللہ سے ملاقات ہوگی، مرنے کے بعد ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، تو یہ تو الگ بات ہے۔ لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بول رہا، ان سے فرما رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تم موت کی تمنا کرو۔ آگے خود ہی فرما رہا ہے کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہرگز کبھی تم موت کی تمنا نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب دیکھیے جو کفار ہوتے ہیں اور کفار جو ہے دنیاوی زندگی پر بہت زیادہ حریص رہتے، ان کو اپنی جان کا بہت زیادہ ڈر رہتا، ان کو اپنی زندگی بہت پیاری رہتی اور وہ موت سے بہت زیادہ بھاگتے ہیں۔ جبکہ مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اگر زندگی چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ زیادہ نیکیاں کرے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کرے اور آخرت کا توشہ جمع کرے۔ مومن کو تو یہ رہتا ہے اگر وہ جینا چاہے تو، ورنہ کافر کی بات تو الگ ہے، وہ موت سے ڈرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خود ہی فرماتا ہے، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہیں کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں ہمارا 11واں رکوع ختم ہوتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ان کو، یہودیوں کو یا کفار کو 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، ان کو زندگی بہت پیاری ہوتی ہے، اگر ان کو جینے کے لیے اتنا بھی چھوڑ دیا جائے تو کتنی بھی عمر ان کو دے دو تو اللہ کے عذاب سے ان کو ان کی زندگی بھی نہیں بچا سکتی، اس کے بعد بھی ان کو مر کر ہی جانا ہے، 1000 سال کی ہو 10,000 سال کی ہو، مرنا تو ہے۔ واقعہ ہم آپ کو بیان کرتے چلیں کہ جو کفار ہیں ان کو دنیاوی زندگی بہت پیاری ہوتی ہے۔ مثال آپ کو ہم دیتے ہیں قارون کی۔ قارون کے پاس بہت خزانہ تھا اور اس کو لمبی زندگی کی حرص تھی، تو روایتوں میں آتا ہے کہ قارون ایک دن نہایت ہی قیمتی کپڑے پہن کر زرق برق عمدہ سواری پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو آگے پیچھے بیش بہا قیمتی کپڑے پہنا کر لے کر بڑے ٹھاٹ سے اتراتا ہوا باہر نکلا۔ اس کا یہ ٹھاٹ اور یہ زینت، یہ تجمل جمال دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا
اور اس کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی اس کے اتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور بڑی قسمت والا ہے۔ قارون اس طمطراق سے نکلا، وہ سفید قیمتی خچر پر بیش بہا پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا مجموعہ تھا، سب کی نگاہیں اس کی دھوم دھام پر لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اس طرح کیسے نکلے ہو؟ اس نے کہا ایک فضیلت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس عزت و دولت ہے۔ اگر آپ کو میری فضیلت میں شک ہے تو میں تیار ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں، دیکھ لیجئے اللہ کس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اب وہ اکڑنے لگا اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے کی بات کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے، اس کے پاس دولت ہے، اور کہا کہ تم کو نبوت ہے، تم کو اس طریقے سے ہے، بڑے پن کی بات کرنے لگا۔ اس بات پر موسیٰ علیہ السلام آمدہ ہو گئے اور اسے لے کر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تو دعا کر، تو تو دعا کرے گا؟ تو قارون نے کہا میں کروں گا۔ اس نے دعا مانگی، قارون نے کیا کیا؟ دعا مانگی، لیکن قبول نہیں ہوئی اس کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ زمین کو حکم کر جو میں کہوں مان لے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور وحی آئی، میں نے زمین کو تیری اطاعت کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر زمین سے کہا اے زمین اسے اور اس کے لوگوں کو پکڑ لے۔ وہیں یہ لوگ اپنے قدموں تلے زمین میں دھنس گئے، پھر مونڈوں تک دھسے پہلے، پھر فرمایا اس کے خزانے اور اس کے مال بھی یہیں لے آؤ۔ زمین کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ جیسے ہی زمین کو حکم دیے اسی وقت قارون کے تمام خزانے آ گئے اور قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھس گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور قارون اپنے پورے خزانے کے ساتھ اپنے پورے لوگوں کے ساتھ زمین میں دھس گیا اور زمین جیسی کی ویسی ہو گئی۔ ابن کثیر میں تفصیل آئی ہے۔ موت تو آنی ہی ہے، اور چاہے خزانہ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو موت کی تمنا بھی مومن کرتا ہے اور کافر موت سے ڈرتا ہے، اس کو زندگی پیاری ہوتی ہے۔ مومن کو زندگی تو وہ اس لیے جینا چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی مدد کرے، نیکیاں کمائے اور مرے تو اللہ کے دیدار کے شوق میں مرے۔ ہمارا 11واں رکوع ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے کیا پڑھا؟ 11ویں رکوع میں ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل عقل و دانش کے نام پر کلام الہی میں تحریف اور رد و بدل کی بدترین عادت کے مریض تھے۔ اپنے مفادات اور دنیا کی عارضی منفعت کے لیے، دنیا کے عارضی فائدے کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالتے تھے، اور اس خوش فہمی میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جو چاہے کریں لیکن ہمیں آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو قرآن کریم نے ضابطہ بیان کیا کہ جو بھی گناہ کرے گا، جرائم کرے گا، اس کا مرتکب ہوگا، وہ جہنم سے نہیں بچ سکے گا، اور ایمان اور اعمال صالحہ نیک عمل کرنے والے ہی جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ضابطہ بتا دیا۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جانچنے کا ایک معیار اللہ نے دیا۔ فرمایا اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو اور آخرت پر تمہیں اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا تو تم موت کی تمنا کرو کہ جلد از جلد اپنے محبوب یعنی خالق حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا ملو۔ فرمایا خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے۔ تو عزیزو، آج ہمیں بھی اپنے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اپنے اعمال کی بنیاد پر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور جواب دہی کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے، تکبر سے بچائے، حرص سے بچائے، حسد سے بچائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خوب مدد کرنے والا بنائے۔ اسی کے ساتھ آپ کی بہن سیدہ منجیہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔